ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام گرو نقطہ کے ساتھ آپ کا میزبان عامر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ آج کے ہمارے مہمان جناب رانا سیف اللہ خان، جو کہ سٹنگ ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے، اور اب نیکسٹ کینڈیڈیٹ بھی ہیں پنجاب بار کونسل کے، سابقہ صدر رہی ہیں شیخ پورہ بار کے۔ جی رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ رانا صاحب کیسے ہیں؟ خرافیت سے ہیں؟ ہاشمی صاحب اللہ تعالیٰ کا احسان، آپ کی دعائیں۔ ہاں رانا صاحب ماشاءاللہ آپ سٹنگ ممبر بھی ہیں پنجاب بار کے، اب دوبارہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن جو ہے نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب پہلے آپ نے جو کام کیے لاہور بار کے لیے، اپنے شیخ پورہ بار کے لیے، پنجاب بار کے لیے، تو اب اسی مینیفیسٹو کو لے کے آگے آ رہی ہیں، جو کیا آپ کے خیالات ہیں اس حوالے سے؟ سر اس میں یہ ہے کہ ہر انسان نے یا ہر پولیٹیکل پرسن نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ نے مجھے موقع دیا 2012 میں پریزیڈنٹ تھا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن شیخ پورہ کا، تو میں نے ایک الگ انداز سے یہ عہدہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی، دوستوں کا ایک مان تھا، اس کو اپنی طرف سے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی کہ یار ہر بندہ پالیٹکس میں سے ارن کرنے کی کوشش کرتا ہے، 1 سال کا ٹائم ہے، الگ انداز سے کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ میں نے اپنی بار سے ایک وعدہ کیا کہ یار اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں وکالت نامہ سپرسیڈ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، کسی کا بھی چاہے وہ جونیئر ہو چاہے وہ سینئر ہو۔ ٹھیک ہے۔ اللہ نے مجھے استقامت دی۔ میں نے پورے سال میں ایک بھی وکالت نامہ نہ نیا دیا نہ سپرسیڈ کیا، کہ اس انداز سے بھی وکالت ہو سکتی ہے، بار کی صدارت ہو سکتی ہے، کہ اگر آپ بینگ ریپریزنٹیٹیو آف بار اگر آپ وکالت نامہ بیچیں گے نہیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ آپ گریسفلی آپ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو، اپنی کمیونٹی کو بہتر سرو کر سکتے ہو۔ اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں بجائے اس کے کہ عدالتوں میں الجھا رہتا، اپنے کام کے سلسلے میں ٹائم ورکنگ میں زیادہ گزارتا، میں نے لائرز کمیونٹی کی سروس میں زیادہ ٹائم گزارا۔ وہاں پہ میں خدمت وکلا کی۔ اچھا دیکھیں جی، شیخ پورہ میں لیبر کورٹ لے کے گیا، ٹھیک ہے، میں کنزیومر کورٹ شیخ پورہ میں لے کے گیا۔ ماشاءاللہ۔ فرسٹ ایور کسی بھی سی جے پی کا، پاکستان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو کسی سی جے پی نے ایڈریس نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ میرے اس سال میں یعنی سی جے پی نے خود شیخ پورہ ڈسٹرکٹ کو وزٹ کیا اور بار کو ایڈریس کیا۔ 200 ینگ لائرز کے لیے میں نے 200 چیمبرز ماشاءاللہ اپنا بورڈ آف ریونیو سے لیگلی ان سے جگہ لے کے، اس کی ڈیمارکیشن انتظامیہ سے لے کے 200 چیمبرز میں نے بنوائے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، یعنی وزاداری کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اور وقار انداز کے ساتھ، بجائے اس کے یہ جو ٹائم تھا نا 2010 کے بعد والا یا 7-8 سے بعد والا، یہ اس میں بڑی تبدیلیاں آئیں ہمارے پروفیشن میں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ، اور چودھری صاحب کی اس کے بعد، ہاں جی تحریک کے بعد لوگوں نے عدالتوں کو بھی ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو بھی ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جو اصل ٹرو جو ہوتی ہے نا اس کی روح، ٹھیک ہے، بار پولیٹکس کی، وہ اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے 1 سال کی ذمہ داری ہے آپ پہ، 1 سال میں اگر آپ اپنی لائرز کمیونٹی کو سرو کریں نا تو 1 سال بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا 1 سال بہت زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کم ہے، آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے، جس نے سرو کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس نے ارن کرنا اس کے لیے بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا اس کے لیے بہت زیادہ ہے، اس کے لیے بھی ارن کرنے والے کے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس طرح اچھا جی، اچھا مجھے یہ بتائیں اس میں رانا صاحب، اب سیٹنگ ممبر ایز اے ہوتے ہوئے اب آپ ہیں پنجاب بار کے، اب تک آپ نے کیا کیا وکلا کمیونٹی کے؟ سر میں ہاں جی پریزیڈنٹ جو ہے نا، بالکل میں نے دیکھیں انسان کو جب کبھی موقع ملتا ہے نا تو وہ اپنے حصے کی شمع جلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ نے کیا شمع جلائی؟ 1 سال میں یعنی ان 6 ایئرز میں 1 سال میں اپوزیشن میں رہا، 5 سال ہم پوزیشن میں رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہماری یہ انٹرا باڈی الیکشن میں ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہیں، جو بھی ہماری کمیٹیز ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اس اپنی کمیٹی کی ڈومین میں رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے 1 سال موقع ملا بینگ چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی، ٹھیک ہے، اس میں لائرز کے خلاف کمپلینٹس، ٹھیک ہے، پرائیویٹ پرسنز کی طرف سے بھی یا اور بھی، ادر پرسن، ہاں جی، اور اس کی میٹنگز ہوتی ہیں
لاہور میں بھی، پنڈی میں بھی. اچھا اس میں آپس کی بات ہے، اس میں ہر دو طرف سے کوئی نہ کوئی ممبر سفارشی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپلیننٹ کی طرف سے بھی اور جس کے خلاف کمپلینٹ لانچ کی گئی ہے اس کے طرف سے بھی. اپنے 4 ممبرز ہوتے ہیں، ایک چیئرمین ہوتا ہے. میں نے ان سے پہلے دن یہ بات کی. رانا صاحب آپ کو پتہ ہے اس میں نہ لگ کے واقعی سفارشی ہوتے ہیں بس ویسے؟ نہیں سر، بالکل ہمارے ممبر بار کونسل ہی ان کے سفارشی ہوتے ہیں دونوں طرف سے. اپنی کمیٹی کو ایک دن میں نے پہلے دن ہی اکٹھا کیا. میں نے کہا یار ایک طرف سے ایک ممبر نے سفارشی ہونا ہے، دوسری طرف سے دوسرے ممبر نے سفارشی ہونا ہے، بہتر ہے ہم اللہ کو راضی کر لیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی بات ہے. ایک ممبر نے ناراض تو ہونا ہے، تو حق کی بات کی جائے، حق کی بات کریں، سچ کی بات کریں. اگر کسی کا قصور ہے تو اس کو پروسیکیوٹ کریں، اگر کسی کا قصور نہیں ہے تو اس کو ایسے خام خواہ بھی لوگ اپلیکیشنز دے دیتے ہیں لائرز کے خلاف. اگر ایک بندے، ہر بندے کی ایکسپیکٹیشن ہے، اگر آپ اس کی ایکسپیکٹیشن کو فلفل نہیں کر رہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں نے کسی کیس میں فیس لی ہے، میں نے اس کا کیس فائل کر دیا ہے، اس کی ڈیٹس پہ میں جا رہا ہوں، انٹرم آرڈرز میں میرا نام آ رہا ہے، اس کے خلاف آپ اپلیکیشن دیں گے کہ جی میرے کیس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا. ٹھیک ہے. ایسی باتیں نہیں ہوتی. تو رانا صاحب اس میں اب وکلا کمیونٹی کے لیے ابھی ریسنٹلی اب اس میں دوبارہ کینڈیڈیٹ ہیں آپ. اچھا دوسری بات میں اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. یہ ریسنٹ جو ایئر چل رہا ہے اس میں میں لائرز ویلفیئر کمیٹی کا ممبر ہوں. ٹھیک ہے. لائر ہماری جو کمیٹیز بنتی ہیں ممبرز کی، ان میں ایک لائرز ویلفیئر کمیٹی بھی. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے 6.5 کروڑ روپیہ لائرز کی ویلفیئر کے لیے مختص کیا. ٹھیک ہے. اس کو جو اس کا انٹرسٹ تھا وہ آلموسٹ 70 لاکھ بنتا تھا. ابھی اس سال میں ہم نے وہ اس کی ڈسبرسمنٹ کی ہے. جو لائرز خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ میں کوئی ٹانگ فریکچر ہو گئی، بازو فریکچر ہو گئی، کوئی اعضاء کا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی کا کڈنیز کا کوئی پیرل ہو گیا، میڈیکلی کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوئی ہے نا، تو ہم ود ان مینز اینڈ لمٹس ہم 50,000 تک کر سکتے ہیں، اس کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ باتیں بجائے اس کے کہ کوئی پبلش کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن ہم نے پورے نہیں، نیکی کو پبلش کرنا چاہیے آج کل جو ہے نا، بالکل کرنا چاہیے. لیکن سر اس کو بھی کچھ دوست غلط رنگ میں لے جاتے ہیں کہ شاید یہ اپنی پروجیکشن کر رہے ہیں. یعنی وہ کسی پہ احسان والی بات نہیں ہے. اپنے اللہ کو دیکھتے ہوئے ہاں جی پبلش تو کرنا ہی ہے تاکہ لوگوں میں مزید اسٹیمولائٹ ہو. ایسے تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو سرو کرنے کی کوشش کی. 70 لاکھ روپیہ میں نے یہ پچھلے اپنی ہماری کمیٹی نے وہ ڈسبرس کیا جو بیمار تھے، جو جن کا کوئی مسئلہ تھا. باقی ہر بندے نے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے. بالکل ہے نا. میں بالفرض لائرز ویلفیئر کمیٹی میں ہوں، میں ڈسپلنری کمیٹی کی ڈومین میں کیوں انٹرفیئر کروں؟ ٹھیک ہے. میں کسی اور کمیٹی میں انٹرفیئر کیوں کروں؟ لیگلی کر بھی نہیں سکتے نا. ہاں جی، لیگلی نہیں کر سکتے. تو اس طرح کوشش کی ہے کہ اس کو سرو کریں. نیکسٹ ہم نے ایک ہمارے اوپر بار کونسل کا ٹاپ فلور تھا، ٹھیک ہے، اس نے ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنوایا ہے تاکہ یہ جو ینگ لاٹ آ رہی ہے مختلف اداروں سے پڑھ کے، ٹھیک ہے، ان کو لیکچرز، ان کے لیے اچھے ٹیچرز جو ہیں وہ ان کے لیے لیکچرز کا اہتمام کیا جائے. بڑی اچھی پازیٹیو آپ کے پاس جو نا یہ سوچ ہے. وہ دیٹ از اسٹیٹ آف دی آرٹ. اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا وہ بنا ہے. اس میں سابق جسٹس صاحبان، اچھے بڑے ہمارے شعبے میں جو نام ہیں لائرز کے، وہ اس میں آ کے لیکچرز وغیرہ ڈلیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا رانا صاحب اس میں اب نیکسٹ جو ہے نا اس میں اب کیا میرا کوشچن ابھی وہیں رہ گیا ہے کہ اب دوبارہ اب ہو جاتے ہیں تو اب وکلا کمیونٹی کے لیے کیا کریں گے؟ سر میں دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، عزت دی اللہ تعالیٰ نے، میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی لائرز کمیونٹی کے لیے، خاص کر ینگ لائرز کے لیے، ان کے سٹائپنڈ کا کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جو لائرز اپنی اگلی ایج میں چلے گئے ہیں، ان کے لیے کام مشکل ہو گیا، ان کے لیے بھی کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے کہ جس میں ان کو گھر بیٹھے کوئی معاملہ، جیسے
सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो ले लेते हैं, पेंशन वगैरह लेते हैं, ٹھیک ہے इस तरह का कोई सिलसिला। असल बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं होती इन मामलात में। ٹھیک ہے हमने अपनी रिकमेंडेशंस भेजनी होती हैं पाकिस्तान बार काउंसिल। ٹھیک ہے पाकिस्तान बार काउंसिल के आगे काम होते हैं गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस। ٹھیک ہے यानी जितना हमारा रोल है हमें वो अदा करना चाहिए। چاہیے بالکل کرنا چاہیے जहाँ तक हमारी डोमेन है हमें वहाँ तक करना चाहिए, बाकी अगला पाकिस्तान बार काउंसिल का है। तीसरे नंबर पे मेरी कोशिश होगी कि हमारा शेखुपुरा बार की पहले 2 सीट्स थे, उसमें से ननकाना साहब अलहदा डिस्ट्रिक्ट हो गया और वो सीट हमारी तकसीम होगी। لیکن تعداد میں بران کی تو وکلا کی بڑی ہے ویسے، वो तो آلموسٹ हर जगह पे बड़ी है, लेकिन ये है कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर जहाँ पे तादाद ज़्यादा है वहाँ पे सीट कम नहीं होनी चाहिए। ہونی چاہیے ٹھیک ہے वो लॉ मेकिंग के साथ होगी। हम अपनी अगर अल्लाह ने मौका दिया हम हाउस की रिकमेंडेशन भेजेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल को कि इसमें अमेंडमेंट करवाएं कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली से ٹھیک ہے कि हमारी सीट्स दोबारा रेस्टोर हों दो, क्योंकि उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं, वोटर्स भी और नुमाइंदे भी। جی رانا صاحب، اگر ایک ہمارا لائر رانگ اینڈ پہ ہے تو آپ اپنے وکیل بھائی کے کالے کوٹ کا خیال کریں گے یا آپ اس میں انیسٹی ایمانداری کے ساتھ دیکھتے ہوئے انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں جی، میں ذاتی حیثیت میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں اس کو اپنے بھائی کو سمجھاؤں گا، اب نے ووٹ بھی لینا ہوگا پھر بھی میں سمجھاؤں گا۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت ذلت بخشنی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آف دی ریکارڈ بندہ پبلک میں اور کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن میں کم از کم ایسا نہیں کرتا۔ یعنی آپ میں کوشش کرتا ہوں کہ صحیح بات جو ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے، غلط کو غلط۔ تو اس میں وکلا کمیونٹی میں پاکستانیت کا لسانیت جو آپ کے پاس آج کل، اور اس میں خاص طور پر برادریزم کا جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہر کمیونٹی میں بڑا ہوا ہے، تو ہمیں پاکستانیت کا درس نہیں دینا چاہیے، قومیت کا نہیں درس دینا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کمیونٹی فیکٹر، یہ ساری چیزیں، یہ بڑی، میں نہیں سمجھتا کہ بندے کو اس کے مطابق سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے انسان کو بطور انسان پرسن ٹو پرسن ویریشن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا سگا بھائی غلط ہو، ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں گا؟ مجھے اپنے کالر پہ داغ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، اب وقار کے ساتھ رہنا ہے عزت وقار کے ساتھ۔ اور پاکستان کا سوچنا ہے، اسلام کا سوچنا ہے۔ اچھا، تو اب یہ کراچی کا جو وقوع ہوا آپ نے دیکھا، چلیں ایک سیاسی کویشچن بھی ہو جائے، تو اب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا اس میں یہ محمد علی جناح صاحب کے اس میں مزار میں، ہمارے جو نا بانی کے مزار میں، یہ آپ کے پاس جو ہوا ہے ہونا چاہیے، اور سیکنڈلی پھر آپ غلط کیا ہے، پھر ایف ای آر ہونی چاہیے؟ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو اس میں اداروں کے خلاف کب ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ ہونی سارے اداروں کی بات دور تک چلی جاتی ہے۔ ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے۔ جو کام کیا ہے اداروں نے وہ صحیح کیا ہے۔ کون سا کام غلط کیا؟ وہ آئی جی والا، تو کیا خیال ہے اس میں آئی جی کو نے اداروں نے ہی کیا ہوگا جناب؟ کوئی ایویڈنس آئی ہے کوئی؟ ہر بندے کو پتہ ہے کس نے کیا ہے۔ یہاں وہ کہتے ہیں نا کہ بولتے نہیں ہیں لوگ، یہ زبان زدہ عام چیزیں ہیں اور انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں کہ کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں چیزیں۔ جس دن سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم، جس دن آزاد پولیٹیکل سسٹم بنا، اس دن ہمارا ٹریک اور ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے زیادہ آزادی کہاں پہ ہوگی؟ اس پاکستان سے زیادہ آزادی جمہوریت کو کہاں پہ ہوگی؟ کوئی آزادی نہیں ہے، ہم غلام ہیں۔ اچھا، ہم غلام ہیں۔ دوسرے کنٹریز میں دیکھا ہے، کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کے پاس یہ بھی تو آپ کا حصہ ہی ہے نا، سارے ادارے آپ کے؟ میں بالکل اسی کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ انڈیا نے آزادی حاصل کر لی، پاکستان نے آزادی حاصل نہیں کی پولیٹیشنز نے۔ اچھا، ابھی پولیٹیشنز کو آزادی نہیں ہے کہ آپ اس میں آزادی کیسے آزاد؟ وہ خود پہلے سے کم تنخواہ میں زیادہ کام کرنے کو تیار ہیں، اچھا، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے۔ جس دن قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہوئی ہے نا جی، اس سے لے کے آج تک عوامی حکومت، اگر کوئی بندہ کہے نا کہ عوامی حکومت ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ تو سیاستدانوں کو بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے نا سر؟ یہی تو بات ہے، ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے۔ یعنی اس میں اچھا سر، اس میں لاسٹ پہ اب وکلا کمیونٹی کو کیا پیغام دیں گے؟ لائرز کمیونٹی کو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ
ہمیں معاشرے میں جو ہمارا عزت وقار ہونا چاہیے وہ کیوں ہونا چاہیے، کس وجہ سے ہونا چاہیے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ سیف اللہ کو ذاتی حیثیت میں خود جب ٹھیک ہو جائے گا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب تک چننے والے ٹھیک نہیں ہوں گے چنیدہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اچھا، جو اس میں یعنی جو انہوں نے چننی ہے وہی جب تک صحیح نہیں چنیں گے، بالکل اچھی بات کی، یعنی آپ یہ آپ کی اگر میں غلط ہوں تو مجھے یہ سسٹم باہر نکال دے، اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے چنیں۔ بارہ رانا صاحب، اس میں جتنے بھی ممبران آ رہے ہیں، ہم ایک ہی بات میں اس حوالے سے کہوں گا، پیغام سب کے حوالے سے، کہ پھول اور کانٹے دونوں دیکھو، ایک جگہ ہوں پیدا، تھوڑا جینا لیکن پیارے، کانٹا مت بن جانا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، رانا صاحب کے خیالات سنے، انشاءاللہ امید ہے کہ رانا صاحب اپنے اس قول و فعل پہ عمل کریں گے۔ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے عامر ہاشمی کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر، پاکستان زندہ باد۔